مناظر ہیں راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے بازار کے. کھانے پینے کی دکانیں اور وینڈر زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے. باقی چھوٹے کاروبار بند ہیں. جن کی مدد کے لیے حکومت نے ابھی تک اعلانات تو بہت سے کیے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. کرونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر کیسز بڑھ رہے ہیں. ٹیسٹنگ بھی ہو تو رہی ہے, کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں, لیکن اس لیول پہ نہیں ہو رہی کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ریئل میں یہ جو کرونا کے مریض ہیں وہ کتنے ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں پر رش بڑا رہتا ہے. تو اس سے مجھے بہت ہی خوف آ رہا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. لوگ اگر یہی رویہ اپنائے رکھتے ہیں تو حالات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے. سب سے پہلی جو سچویشن سندھ گورنمنٹ کو یہاں پہ فیس کرنی پڑی وہ مذہبی طبقے کی جانب سے تھی, جو بہرحال پابندی اور تمام اعلانات کے باوجود بھی بضد تھے کہ نمازیں مسجد میں ہی ادا کی جائیں گی اور بڑے پیمانے پہ اجتماع بہرحال پھر بھی منعقد ہوئے. جو پہلے 2 جمعے گزرے اس لاک ڈاؤن کے بعد اس میں سندھ گورنمنٹ نے مختلف امام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف FIRs درج کیں اور کیس درج ہوئے, جس کے بعد اس سچویشن میں کسی حد تک کمی موجود ہو گئی. لیکن بہرحال ابھی تک گورنمنٹ کو اس لاک ڈاؤن کو نافذ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. لوگ بازاروں میں کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ان پابندیوں کو نظر انداز کرایا جا رہا ہے. پشاور میں جو کرونا کی سچویشن ہے, ٹرینڈ جو ہے وہ کیسز کا وہ انکریز ہو رہا ہے. جہاں تک سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے تو آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, لوگ اکتا گئے ہیں. تو ایک چیز جو کنسرن ہے پبلک میں, ایک پرسیپشن ہے, وہ ختم کرنی پڑے گی. پرسیپشن یہ ہے کہ جو بھی بندہ بیمار ہو جائے, وہ چاہے جس بیماری میں بھی اس کو اسپتال لے جاؤ تو اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اگر ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ کرونا کے کھاتے میں ڈال کے اس کے اپنے SOP سے اس کو دفناتے ہیں. اس لیے کافی لوگ اسپتال جانے سے گریز کرتے ہیں. ایون کرونا کے پیشنٹ بھی اسپتال جانے سے گریز کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ دکانیں کھل جائیں گے, لوگ ملیں گے, تو اس سے یہ انفیکشن کتنی بڑھے گی, کتنی اموات ہوگی. لیکن ہم تو بس اب اس بیٹھے اللہ کے کہ اللہ ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کا حامی ناصر ہو اور اللہ ہم پر فضل کرے. لیکن یہاں اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں کرونا جو ہے اپنی پیک کی طرف بڑھ رہا ہے, وہاں لوگوں کا صبر بھی اب تمام ہو رہا ہے. اب وہ گھر بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے, وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہے, لیکن وہ واپس اپنے کاروبار پہ آنا چاہتے ہیں. اور ٹریڈرز نے جو ہے اتنی جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کو آلموسٹ ایک بغاوت کا سامنا ہے. لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ بھی جو ہے اب اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ شاید وہ اس لاک ڈاؤن کو اس صورتحال میں برقرار نہیں رکھ پائے گی. اور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو ہے کرونا کے ساتھ رہنا ہے اور کرونا کے ساتھ رہ کر جینا ہے اور سروائیو کرنا ہے. اس سلسلے میں لوگوں کا عمومی رد عمل یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور بہت سے لوگ کانسپریسی تھیوری پر بھی یقین رکھتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, وہ ایسے ہی بس ایک افواہ ایسی پھیلی ہوئی ہے یا ایسے ہی بس بڑی عالمی قوتوں کا کوئی کھیل ہے یہ. تو اس میں کچھ قصوروار ہماری گورنمنٹ بھی ہے, کیونکہ گورنمنٹ اس طرح سے پریکاشنری میئرز نہیں لے رہی ہے اور ٹائملی اسٹیپس اس نے نہیں لیے ہیں جیسے اس کو لینے چاہیے تھے. جیسے ہم گھر میں اکثر ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب کاروبار کھولنے چاہیے تھے تب انہوں نے لنگر کھول دیے, اور جب لنگر کھولنے کا وقت آ رہا ہے اب تو وہ کاروبار کھولنے کی بات کر رہے ہیں. تو یوں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے حکومت جو ہے وہ کنفیوز ہے اور عوام جو ہیں وہ لاپرواہ ہیں. ایک کنسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے, گورنمنٹ چاہتی ہے ڈیزیز اسپریڈ ہو تاکہ اپنی زبون حالی دکھا کے دنیا سے اور کنسیشن لیا جائے. تو حالانکہ میں نے بتایا کہ معاشی حالات تو پاکستان کے پہلے ہی خراب تھے. جہاں تک ہیلتھ سروسز کا تعلق ہے, پاکستان کے پاس کوئی کرونا کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں, کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے, بلکہ ٹو بگن ود کچھ نہیں تھا. کہا گیا کہ 1800 وینٹیلیٹرز ہیں, لیکن پرابلی 0 وینٹیلیٹرز, اس لیے کہ وینٹیلیٹرز تو دوسرے جو امراض کے مطلب ہوتے ہیں لوگ کرٹیکل حالت میں, ان کے لیے تو پہلے ہی آکوپائڈ تھے وینٹیلیٹرز. تو وینٹیلیٹرز جو سرپلس یا ان آکوپائڈ کتنے تھے, ہمارے پاس نہیں تھے. تو وینٹیلیٹرز تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کورونا کا بیسیکلی.
سوائے یہ کہ لوگ مرے بے بسی سے. اور بڑا رسک لیا ہے گورنمنٹ نے یہ جو لاک ڈاؤن ختم کیا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس بوتل جس میں جن قید ہے اس کا ڈھکن اٹھا لیا گیا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جائے گی. ناظرین السلام علیکم. آپ نے کچھ دوستوں کی آراء دیکھی کرونا کے حوالے سے جو مختلف کنسرنز پائے جاتے ہیں, مختلف لوگوں کی تشویش ہے. تو جو میں سمجھا ہوں اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے کچھ کنسرنز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو, اور ساتھ ہی وہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور یہ کب ختم ہوگا. تو بجائے اس کے کہ میں اپنی کوئی رائے دوں, یا بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا میں جو آئے دن ٹونے ٹوٹکے لوگ دیتے رہتے ہیں ہم ان پہ نثار کریں, تو میرا خیال یہ تھا کہ کیوں نہ کچھ ایکسپرٹ سے بات کی جائے. اس سلسلے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالغفور صاحب ہیں, جو کہ ماضی میں کافی انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں پبلک ہیلتھ کی جو تنظیمیں ہیں ان سے وابستہ رہے ہیں. تو گہری نظر ہے ان کی عالمی سیاست پہ بھی, پاکستانی سیاست پہ بھی, لیکن سب سے زیادہ کہ وہ خود چیسٹ اسپیشلسٹ ہے, چیسٹ فزیشین ہیں. تو اس حوالے سے ان کی بات, ان کی رائے بہت معتبر ہوگی. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب, جو کہ ہوم سیکرٹری کے پی پروونس رہ چکے ہیں, آئی جی اس صوبے کے رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ ان کی ڈاکٹریٹ ہے پولیٹیکل سائنس میں, مقامی نیشنل اخبارات میں وہ کالم لکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہیں پبلک پالیسی کے ایکسپرٹ. تو اس جو موضوع کے دو یہ امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں, ایک تو میڈیسن کا ہے اور ایک پبلک پالیسی کا ہے. تو اگر ہم پہلے میڈیسن سائڈ کی طرف چلے جائیں اور ڈاکٹر غفور صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ یہ کنسرن کہ یہ حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے, حکومت نے کوئی وہ سہولتیں نہیں فراہم کی جو ان کو فراہم کرنی چاہیے تھی, یہ کہاں تک گلا جائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہے, اس لیے اس کو سیریس نہ لیا جائے. تو یہ دونوں باتیں اس کے متعلق اپنی رائے دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر, آپ نے بہت اہم موضوع چنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جب ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, اس دنیا کا سب سے اہم مسئلہ اور چیلنج جو ہے وہ کووڈ-19 ہے. دیکھیے 31 دسمبر کو ووہان میں جو کیس آیا, آئیڈینٹیفائی ہوا, 4 مہینوں کے اندر 3.7 ملین پیپل دنیا میں انفیکٹ ہوئے. دنیا بھر میں یہ مرض پھیلا, کوئی 2,60,000 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے. سو یہ اس قسم کی بات نہیں کہنا کہ جناب یہ ایک کانسپریسی ہے, ہائپوتھیٹیکل قسم کے متس ہیں جو اس کے لیے چلائے گئے, یہ بالکل غیر ضروری باتیں ہیں. یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. WHO نے کہا کورونا وائرس ڈیزیز 19 ایک پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے, جو ذرا لو ہے مطلب پرائرٹی میں, لیکن 4 ہفتوں کے اندر مطلب آپ سوچئے کہ جنوری کو انہوں نے یہ کہا اور 11 مارچ کو کہا کہ دس از اے پینڈیمک, دس از اے گلوبل پینڈیمک آف سیریس کنسرن. دنیا بھر میں مرض پھیلا. میرا خیال ہے دنیا کے بڑے کم ممالک ایسے رہ گئے ہوں گے جہاں یہ مرض نہیں پھیلا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنگین پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایمرجنسی, اٹس اے ہیلتھ ایمرجنسی. اس کے جو ایسپیکٹس ہوں گے, اس کے جو ریمیفیکیشنز ہوں گے, صرف ہیلتھ پہ نہیں ہے, اس کے پورے معاشرے پہ, پوری سوسائٹی کے فیبرک پہ ہوں گے, معیشت پہ ہوں گے, معاشی نظام پہ ہوں گے, معاشرتی نظام پہ ہوں گے. تو جناب یہ تو دیکھیے کہ بہت سیدھی بات ہے کہ دس از اے سیریس ایمرجنسی, میڈیکل ایمرجنسی ہے. کورونا وائرس ایک گروپ آف وائرسز ہیں حیدر صاحب, جس کے بارے میں ظاہر آپ لوگ جانتے بھی ہیں, اور کہ پہلے سے موجود ہیں کورونا وائرسز. مطلب اس میں مرض کا آیا, مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم آیا, اس میں سارس آیا, سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم آئے, لیکن ان کی شدت اتنی نہیں تھی. کورونا وائرسز پہلے سے موجود ہیں, فلو لائک سنڈروم, فلو
ہم کو ہوتے رہتے ہیں, سیزنل فلو ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے ایک امیونٹی. اسے ہم کہتے ہیں نوول کورونا وائرس. نوول کورونا وائرس سے مراد یہ ہے حیدر صاحب کہ یہ اس میں ایسی اسٹرکچرل چینجز آئی ہیں کروموسومل لیول پہ جس کے اگینسٹ ہمارے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے. تو جس کو بھی یہ مرض لگے گا, مطلب اس کو امیونٹی نہیں ہے, تو اس کا ایکسپوجر جب ہوتا ہے تو اس کے مطلب مرض ڈیزیز لگنے کے, دیکھیے ذرا مجھے ایکسپلین کرنے دیجیے, ایک انفیکشن ہے, ایک ڈیزیز ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو انفیکٹڈ ہوں گے لیکن ڈیزیز نہیں ہوں گے. تو وی آر اسٹل ویری فارچونیٹ کہ 80% لوگ کووڈ-19 کے ان میں جو انفیکشن ہوتی ہے وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, بڑے مائلڈ سمپٹمس ہوتے ہیں. ان کو 15% وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے, آکسیجن کی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور 5% وہ ہوتے ہیں جس میں they are critical, some of them need ventilation, some of them need special care. اس کی سنگینی کی علامت میں بتاتا ہوں. ایک سنگینی یہ ہے کہ بڑی سرعت سے پھیلا, کہ جناب ایک مرض سے ووہان سے 4 مہینوں کے اندر 37 لاکھ مریض ہو گئے. یہ وہ ہیں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں. حضرت صاحب ایسے کئی ہوں گے جو ٹیسٹ نہیں ہوئے, جیسے پاکستان ابھی ہم نے 2 لاکھ ٹیسٹ کیے زیادہ سے زیادہ, اور ہمارے مریض 27,000 ہو گئے. اپریل میں ہم ایک دن میں 250 مریض تھے, ایک دن میں. کل ہمارے 1500 قریب مریض تھے. جب ٹیسٹ ہم زیادہ کریں گے تو ڈائگنوزز زیادہ ہوگی. تو سوال یہ ہے حضرت صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ ہے تو پھر کیا کیا جائے, حکومت کیا کرے, آپ کیا کریں, میں کیا کروں, ہمارے لیے کیا. بنیادی بات یہ ہے جی کہ لوگوں کو معلومات فراہم کرنا ہم سب کا فرض ہے. حکومت کا فرض ہے, آپ کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے. صحیح معلومات صحیح لوگوں کو. دیکھیے کوئی بھی مرض ہو, وہ کووڈ-19 ہو یا کوئی بھی اور ہو, اس کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہتے ہیں. پریونٹ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بھی مرض ہو, سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ افیکٹو ویکسین ہو, لیکن کوئی ویکسین اس کی نہ ہے اور نہ آئندہ 8-10 مہینے میں اس کی ہونے کی کوئی توقع ہے. مطلب بہت سی ٹرائلز ہو رہے ہیں, بہت دنیا میں اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں, اس پہ اچھے کام ہو رہے ہیں, بڑی مطلب فوکسڈ کام ہو رہے ہیں. لیکن اگر وہ سب کام ٹھیک طریقے سے ہوتے رہے, اس کے باوجود بھی یہ 8-10 مہینے سے پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہوگی. تو ویکسین کی بات تو باہر ہوئی, اب رہ گئی پھر پریونشن کی, تو اور کیا طریقے ہیں. تو یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ کووڈ-19 یا کورونا وائرسز کیسے پھیلتے ہیں. یہ ڈراپلیٹ سے پھیلتے ہیں, یہ کھانسی سے پھیلتے ہیں, یہ چھینکنے سے پھیلتے ہیں. یہ اس میں ذرا ایک اور بات اور بھی ہے کہ یہ سرفیسز پہ بھی اس کی جب ڈراپلیٹ آتے ہیں, مطلب جیسے آپ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ لیپ ٹاپ ہے میرا, اگر میں کھانستا ہوں اور اس میں انفیکشن آتا ہے, میرا ہاتھ اس پہ لگتا ہے اور میں چہرے کو لگاتا ہوں تو انفیکشن ہو. تو مطلب ایک تو یہ ٹرانسمیشن اس کی جو ہے وہ مطلب ڈراپلیٹ سے بھی ہے اور ٹچ سے بھی ہے. تو اس کا راستہ کیسے روکا جائے؟ یعنی ایک جو مریض ہے جس کو انفیکشن ہے, اس سے اس آدمی کو کیسے بچایا جائے جس کو مرض نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے. جو لاک ڈاؤن کی آپ نے بات بڑی اہم کی اور اس قسم کی انٹروینشنز کی بات ہوئی, اسی وجہ یعنی اس کی کیوں لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس کو انفیکشن ہے اس کو علیحدہ کیا جائے, جس کو انفیکشن نہیں ہے اس کو اسے بچایا جائے. تو لاک ڈاؤن کہیں کامیاب ہوا, کہیں مکمل کامیاب ہوا, جیسے آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں مکمل کامیاب ہوا. اٹلی میں کل پرسوں آپ دیکھیے کہ بہت تباہی پھیلی, لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہاں تعداد بہت گھٹ رہی ہے. تو ہمارے ہاں بھی جی دیکھیے, یہ پریونشن میں ہم نے کہا ویکسین تو نہیں ہے, ہم نے بچانا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے اور لوگوں کو یہ بچانا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے. ابھی حیدر صاحب آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دنوں میں ہم نے نادرا کے دفاتر کھولے تو وہاں کیسی سوشل ڈسٹینسنگ تھی. ہمارے جو گیدرنگز ہیں, بازار ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمارا جو سماجی رویہ ہے وہ غور طلب ہے جی, کہ ہم اس کو مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک صحت مند آدمی ہے, آپ اس سے کیوں دور رہیں بھلا. اب میں نے عرض کیا کہ 80% ایسمپٹومیٹک یا مائلڈ ایسمپٹومیٹک کیسز ہیں. نہ ان کو خود علم ہوتا ہے کہ مجھے مرض ہے, نہ جو سامنے کھڑا ہے اس کو علم ہے کہ اس کو مرض ہے. ٹریجڈی یہ ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ جناب وہ, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کو ماسک پہننا چاہیے, ہر ایک کو گلوز پہننے چاہیے باہر جاتے ہوئے. اور اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو پھر معاشرے میں
سوسائٹی میں اتنی معلومات ضرور فراہم کیجیے, ایسے قوانین ایسے SOP ضرور بنائیے کہ ہر شخص جو گھر سے نکلے, whether ill or not, whether sick or not, he should be wearing a mask, he should be wearing gloves, and this should be mandatory. جی تب جا کے آپ مائلڈ لاک ڈاؤن کی بات کر سکتے ہیں. جی اختر علی شاہ صاحب, اگر ہم دیکھیں تو لاک ڈاؤن کو انفورس کیا جا رہا تھا زبردستی کے ساتھ, پولیس کے آنی ہاتھ کے ساتھ, لیکن کچھ رویہ عوام کا اپنا بھی ہوتا ہے, اور عوام شاید وہ ان میں وہ جوش و خروش نہیں رہا تھا, اور وہ خود اس کو ایسا ایسا توڑ رہے تھے. تو یہاں آ جاتا ہے وہ گورننس کا پہلو. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کہاں تک اس پورے ایشو کو مینج کرنے میں میکرو لیول پہ اور مائکرو لیول پہ کامیاب رہی؟ ڈاکٹر حیدر علی شاہ صاحب شکریہ. میں سب سے پہلے تو جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور اسے نمٹنے کے لیے ایک تو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں, دوسرے ہیں انفرادی کاوشیں ہیں. تو اس میں خصوصاً اپنے ہیلتھ ورکرز جن میں ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, پولیس اور میں انتظامیہ کے لوگوں کو بھی داد دوں گا کہ انہوں نے جو پریونٹیو تدابیر کے لیے ایکوپمنٹس, کٹس ہونی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود وہ اس جہاد میں حصہ لے رہے ہیں. یہ تو وہ انفرادی کوششیں ہیں. لیکن جب ہم گورننس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور گورننس کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور گورننس کے سب سے ضروری خط و خال یہ ہے کہ ایفیشنسی, افیکٹونیس, رول آف لا اور ٹرانسپیرنسی یہ گورننس کے اہم جز ہیں. اسی طرح اگر جب آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ نظر ڈالیں تو اس کے بھی خصوصی اجزاء جو ہیں اس میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی پریونشن والی, تو اس میں پریپیئرڈنیس, سب سے پہلے پریپیئرڈنیس, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پریونشن, پھر آتی ہے میٹیگیشن, ریہیبلیٹیشن, اور جیسے انہوں نے کمیونٹی کی بات کی, کمیونٹی اویئرنیس. یہ بڑے اہم جز ہیں اس کے. آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی ایک یونیسن نہیں نظر آتا, ایک سینرجائز ایفرٹس نہیں نظر آتی, اور ایسے فضا بھی آئی کہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی حد تک آیا. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ناکامیاں نظر آئی تو 18ویں ترمیم پر بھی اس کو بھی مورد انضاب ٹھہرایا گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نیشنل مینجمنٹ ایکٹ جو ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ, اس میں ہر چیز کی تشریح ہوئی ہے, ڈیفینیشنز میں دیا ہوا ہے, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر کا بھی دیا ہے, پروونشل کا بھی دیا ہوا ہے, نیشنل اس کا بھی دیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی یہ آپس میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومتوں کو مل بیٹھ کر, اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ آپ کو دے رہا ہے نیشنل کمیشن فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, جس کے سربراہ پاکستان کے جو چیئر پرسن ہے وہ ایکس آفیشو پرائم منسٹر ہے. اس میں لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی, لیڈر آف اپوزیشن ان دی سینٹ, پھر منسٹر فار ڈیفنس ہے, ہیلتھ ہے, انٹیریئر ہے, یہ تمام, اور صوبوں کے تمام چیف منسٹرز بھی ہیں, اور چیف آف دی جوائنٹ چیف آف سٹاف یا اس کا نمائندہ ہے اس میں. اب اس میں آپ دیکھیں ادارہ جاتی ریپرزنٹیشن. اب نیشنل کمیشن کا کام کیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر
ایک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان دے گا جس کی اپروول پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کرے گی, اپروول جس کی نیشنل کمیشن دے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں, میں نے تو ابھی کہیں کسی اخبار میں نہیں پڑھا اور نہ کسی ٹی وی پہ دیکھے کہ نیشنل کمیشن یہ فنکشنل ہے یا نہیں فنکشنل. اگر نظر آ رہا ہے تو مجھے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس ایکٹ میں, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اس کا ذکر بھی مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اس میں. اگر یہ اس ایکٹ کے تحت چلتے اور یہ نیشنل کمیشن میں بیٹھ کر تو کوئی شکایتیں نہ آتی. پھر اسی کے ساتھ آپ کا آئین ہے, آئین میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کہ اس قسم کی جہاں انٹر پروونشل اور مرکزی حکومت کی مشترکہ معاملات آئے تو پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ بیٹھ کر آپ نے اس پر بحث و تبحیث کرنی ہے اور ایک متفق رائے عمل آپ نے ڈھونڈنا ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ اس سے جو گورننس کی بات ہے تو پوری دنیا میں حکومتوں کو اس نے ایک چیلنج دیا ہوا ہے, اور یہاں بھی آپ کا پاکستان کے اندر ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم وہ بھی ایک چیلنج. اب اس سے پہلے دیکھیں آپ اس موضوع کی وجہ سے زیادہ فوکس میں آ گئے. اب اگر آپ ہیلتھ ویلفیئر اسٹیٹ یہ باتیں سامنے آ گئی کہ آپ ہیلتھ پہ کتنا پاکستان میں جی ڈی پی ریشو کے حساب سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. وہ کوئی بعض میں نے جو پڑھ رہا تھا کہیں 1% لکھا ہوا ہے, کہیں 2% لکھا ہوا ہے. جب میں نے اس کو کمپیئر کیا دیگر ممالک کے ساتھ تو بڑے افسوس سے میں کہوں گا کہ دنیا میں سب سے کم ترین تقریباً پاکستانی ہے جو کہ ہیلتھ جی ڈی پی. آج بھی میں نے پشاور کے 3 بڑے اسپتال ہیں ہمارے, آج بھی ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیلتھ ورکرز وہ شکایتیں کر رہے ہیں کہ انہیں سیفٹی گیئر جو ہے جن کے پی پی ای جس کو کہتے ہیں یہ وہ شامل ہے وہ ان کو مہیا نہیں. اگر یہ ریشو رہی تو پھر تو اسپتالوں میں جنہوں نے اس کو پریونٹ کرنا ہے, جنہوں نے مینیج کرنا ہے, وہ اگر اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی. لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی تو لاک ڈاؤن پہلے بھی جو ہوا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا, یا تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, پھر ان کو صحیح اناؤنس کر دیتے اور صرف خاص علاقوں کو پکڑ لیتے. اور اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے کلیئرٹی کے ساتھ جو شروع کے 1 مہینہ تھا اس میں بالکل روتلیسلی, اور اسٹیٹ ایگزسٹ کس لیے کرتی ہے, اسٹیٹ صرف اپیلوں سے تو نہیں چلتے. جیسے میں حیران ہوں پریزیڈنٹ نے, اب پریزیڈنٹ آپ دیکھیں آئین کو دیکھیں, میں آئین کی بات کرتا ہوں. آئین میں پاکستان میں پریزیڈنٹ وہ صرف ایک سیریمونیل ہیڈ ہے, ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے. اب پریزیڈنٹ علماء کرام کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا رہے ہیں اور پھر منتیں اپیلیں کر رہے ہو. یہ اپیلوں سے تو یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اپیلیں بھی ہونی چاہیے, آپ پرسویشن بھی کریں گے ایڈمنسٹریشن میں, لیکن جہاں پر اس قسم کے آفات ہیں جیسے کہ پوری قوم اور لوگوں کی موت اور زندگی کا سوال ہے تو وہاں تو پھر اسٹیٹ آپریٹرز جب آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہو کہ یہ, اور یہ دیکھیں آپ جو یہ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ 2010 کا بنا ہوا ہے, 1878 میں ایپیڈیمک ایکٹ بامبے اور دوسرے علاقوں میں کنٹرول کرنے کے لیے اس زمانے میں بنایا گیا, اور اس وقت حکومت کو اور انتظامیہ کو اختیارات دیے گئے کہ وہ اس ایپیڈیمک کو روکنے کے لیے جس قسم کے انتظامی آرڈرز کر سکتے ہیں وہ کر سکتے, ان کو اجازت ہے. اسی ایکٹ کا چربا انہوں نے دوبارہ وہ کیا ہے, وہ 2020 میں ایپیڈیمک کنٹرول ایکٹ میں یہ لے آئے ہیں. جب آپ یہ تمام آپ کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں, اختیارات حکومتوں کو اسی لیے ملتے ہیں, ریاست اسی لیے ایگزسٹ کرتی ہے
کہ اس نے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے ان قوانین کا نفاذ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایسا اکثر ایسے موقعوں پہ جب قومی کوئی سانحہ ہو اور چیلنج ہو تو جو ہمارے فشرز ہیں پوری قوم کے اندر مختلف قسم کے وہ سامنے آ جاتے ہیں, وہ ایشوز پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں. اب کچھ تو آپ نے ذکر کیا, کچھ ایک خصوصاً ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک آفیشیل لیٹر ہے جس کی کاپی شیئر ہو رہی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھیجی ہوئی ہے, جس میں چیف منسٹر پنجاب, چیف سیکرٹری اور سب کو کہا کہ میٹنگ کے لیے حاضر ہوں, اس کرونا کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اب یہ جو یہاں ہمارے یونائٹڈ کنگڈم میں پاکستان سے زیادہ شدت کے ساتھ کرونا کا مسئلہ پچھلے کچھ مہینوں سے رہا ہے. میں خود پچھلے 2-3 مہینے سے بالکل گھر کے اندر نظر بند ہوں, باقی سب کا بھی یہی حال ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ تقریباً ہسپتال انٹینسو کیئر میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے. لیکن اس تمام تر مصیبتوں اور آفت کے باوجود مجھے ابھی تک نہیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے UK کی چیف آف آرمی سٹاف کا نام کیا ہے, اور شاید کسی کو نہ پتا. تو یہ آپ کی طرف جب بھی کوئی, چاہے وہ ٹیررزم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہو, یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو کنسٹیٹیوشنل مشینری ہے وہ صرف نام کو رہ جاتی ہے اور سامنے جو ہے سب کچھ سارے اختیارات وہ ایک سرکاری محکمہ ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو آج کل ایشو ہے کرونا کا, کیا اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا ہے, اس جو ایک بیلنس تھا, یا یہ سول حکومت کی اپنی کمزوری نااہلی ہے کہ ایک ویکیوم ہے, کسی نے تو اس کو فل کرنا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس حکومت کے حوالے سے ویسے تو پورا ایک تاریخی تسلسل ہے, یہ خود پر اعتماد نہیں ہے ان کا. جب آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو آپ پھر دوسروں کی طرف دیکھتے. اگر یہ اس نیشنل NDMA ایکٹ کو پورے صحیح طریقے سے خود دیکھتے, افسوس تو یہ کہ میرے خیال میں کوئی یہ پڑھتا بھی نہیں. NDMA خود پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بات بھی کرتا ہے, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بات کرتا ہے, اور پھر یہ یہاں پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر فورس کی بات بھی ہے کہ آپ نے وہ فورس بھی ریز کرنی ہے. کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ جو NDMA ایکٹ کے تحت جو ڈیزاسٹر فورس آپ نے ریز کرنی ہے, اس کے بجائے آپ نے ٹائیگر فورس, جس کا قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے, جو قانون میں ہے وہ تو کہیں نہیں ہے. تو یہ یہاں پر افسوس تو یہی ہے, سب سے بڑا میلز جو ہے وہ رول آف لا, گورننس کا. میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑی جز جو ہے وہ رول آف لا ہے. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی دنیا میں سب سے بڑی چیز سپریم لا جو ہے وہ وہاں کا آئین ہے, اور آئین اور قانون تمام اداروں کی فنکشنز کو ڈیمارکیٹ کرتا ہے. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, آرمی بھی پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے جی, اور کوئی بھی ادارہ ود ان دا پیرامیٹرز آف لا کام کرے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور ایسے پھر آفات میں تو آپ نے تمام جتنی بھی اداروں کی ہے ان کو سینرجائز کرنا ہے. لیکن بات یہ کہ وہ یہ دیکھیں لیگیسی کس کی ہے, بیوروکریسی, اریگیشن, آرمی, یہ تمام انگلش وہاں کی لیگیسی ہے, ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی. جب انڈیا تھا تو اس وقت بھی آرمی ایٹ دا بیک اینڈ کال ہوتی تھی کس کے, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے. اگر کہیں کوئی سیلاب آ گیا, کہیں کوئی آفت آ گئی تو وہ کال کر لیتے تھے. اس وقت تو آئین نہیں تھا, 1935 ایکٹ سے بھی پہلے کی بات ہے, وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرتا تھا. اور اگر کہیں شورش ہے تو وہ بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کال کر کے وہ چلے جاتے تھے, سبڈیو ہو جاتا تو واپس آ جاتے تھے.
لیکن وہ ایک ایڈ آف سیول آتی تھی. پھر یہ دوسری بات ہے کہ وہ ایڈ کے بجائے ایڈ کا مطلب یہ کہ آپ نے اسیس کرنا ہے سول ایڈمنسٹریشن کو. جہاں تک آپ نے وہ پنجاب کی بات کی یا بلوچستان کی کہ وہ میٹنگ کے لیے وہ اس طریقے سے بلایا گیا، تو شاید میں یہ کہوں گا کہ ان کو ان کی لا علمی کہوں گا، کم فہمی کہوں گا آئین اور قانون سے. اگر وہ ان کو یہ پتا ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ آرڈر آف پریسیڈنٹس کیا ہوتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں اس میں باقاعدہ آرڈر آف پریسیڈنٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی میٹنگ بھی ہے تو کیسی سیٹنگ ارینجمنٹ کرنی ہے، اور اگر آپ نے خط لکھنے ہیں تو وہ بھی کیسے لکھ لیں. تو یہ تمام آداب اس پہ دیے گئے. میں واپس ڈاکٹر غفور صاحب کی طرف جاؤں گا. بیچ میں بات ہوئی لاک ڈاؤن کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو انفیکشن نہ ہو، ایک دوسرے سے نہ لگیں، انفیکشن کی جو ریپروڈکشن ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے، کنٹرول ہو جائے. لیکن میرے خیال میں ساتھ میں ایک اور بہت بڑا جو مقصد اس لاک ڈاؤن کا یہ بھی ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں، جو ہماری ہیلتھ مشینری ہے، وہ ابھی اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں کہ وہ ایک دم سے جو افیکٹیز ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکیں. یہاں کے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ اچانک جب ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس جانا شروع ہو گئے تو ہاسپٹلز ور اوور ہیمڈ، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے لاک ڈاؤن کرایا گیا کہ مین وائل ہاسپٹلز اپنی کیپیسٹی کو انکریز کریں اور ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز کو انکریز کریں. تو اب یہاں یو کے میں بھی جیسے شروع میں 10-15 ہزار ڈیلی، اب ہوتے ہوتے 1 لاکھ ٹیسٹنگ ڈیلی تک کیپیسٹی پہنچ گئی ہے، جس کو ڈبل کر دیا جائے گا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، اس دوران میں ہاسپٹلز نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کس حد تک امپروو کی، وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی وہ کس حد تک امپروو کی. تو کیا اس لاک ڈاؤن پیریڈ کو ہیلتھ کیئر نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یوز کیا کہ نہیں؟ تو یہ ذرا میں جاننا چاہوں. حضرت شاہ صاحب بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں. ایک بات آپ نے یہ کی کہ لاک ڈاؤن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن رک جائے، ٹریجیکٹری فلیٹننگ کی طرف چلی جائے یا اوپر نہ جائے، اور اس دوران ہم کو موقع ملے کہ ہم ہسپتالوں کو ہسپتال ہمارے اوور ویلم نہ ہوں اور مریض اچانک اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ہم یعنی ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے، جیسے بعض دنیا میں بعض ممالک میں ہوا کہ ان کے بڑے ڈیولپڈ ہیلتھ سسٹمز کولیپس کر گئے مریضوں کی زیادتی کی وجہ سے. اضافہ اتنا تیزی سے ہوا کہ جی ہاں. دیکھیے، کچھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مارچ میں ہم صرف 200 ٹیسٹ 250 ٹیسٹ کر سکتے تھے، آج ہم 10,000 ٹیسٹ کرتے ہیں. تو مطلب اضافہ ہوا، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ جناب اتنا اضافہ ہو کہ روزانہ آپ 1 لاکھ کے قریب ٹیسٹ کریں، تب جا کے آپ پورے ڈائمینشن کو ڈیزیز کے سمجھ پائیں. ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز ذرا امپروو کیے. دیکھیے، ایک تو ہماری مورٹیلٹی 618 ہے، 618 کے قریب ہمارے مریض اوور دا لاسٹ 2 months دے ڈائیڈ. مطلب وہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے آج. دیکھیے، میں یہ بات بہت I want to emphasize on this point. یہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ تعداد کم ہے، اس کا قطعا مطلب یہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوگا. اور اس کو پری ٹیکسٹ بنا کے کسی چیز کو لاک ڈاؤن کو نرم کرنا، یا ہم نے یہ کہنا کہ جناب سب ٹھیک ہے، ہم نے BCG لگائی ہوئی ہے، ہم بہتر، ہم کمپیٹنٹ ہیں، ہمارے امیونٹی زیادہ ہے، جناب ہرڈ امیونٹی ہے، which don't have any scientific evidence. تو کوشش تو کی گئی، لیکن جیسے خلیل شاہ صاحب نے بجا کہا کہ جو ہیلتھ ایک پرائرٹی ہونی چاہیے ایک معاشرے کی، وہ ہماری کبھی رہی ہی نہیں. ہماری 1% سے کم تو ہم پیسے لگاتے ہیں ہیلتھ پہ اوور آل. اگر 1% سے کم لگائیں گے تو آپ کے ہاسپٹل میں ICUs بیڈس کتنے ہیں، پھر وینٹیلیٹرز کتنے ہیں. تو وینٹیلیٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن اس قدر نہیں جتنا ہونا چاہیے. اور اگر آنے والے دنوں میں، جیسے بار بار ہماری حکومت کے اعلیٰ حکام بھی یہ کہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جون جولائی میں تعداد میں بڑھنے کا خدشہ ہے. تو اگر یہ خدشہ صحیح ہوا اور ہم اتنی تعداد میں ہمارے مریض ہوئے کہ جیسے آج کل ہم 1,000-1,500 مریض روزانہ ہوتے ہیں، اگر یہ بڑھ گئے
تو بہت خدشہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم اس کو سسٹین نہ کر پائے. اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے, اور ہیلتھ میں جو لوگ ہیں ان کا یقیناً یہ خیال ہے کہ سسٹمز کو, لاک ڈاؤن کو, پارشل لاک ڈاؤن کو آپ نام کچھ بھی دے دیجیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ دیجیے بھلا, لیکن ذرا ایسا کام ضرور کیجیے کہ لوگوں کے درمیان سوشل ڈسٹینسنگ ہو اور ذرا آئسولیشن کی طرف لوگ جائیں. اچھا, تو ڈاکٹر غفور صاحب اور اختر علی شاہ صاحب, آپ دونوں کی طرف میرا یہ سوال ہے کہ لاک ڈاؤن تو چلیں آپ نے کر دیا, کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فل لاک ڈاؤن, اب یہاں بھی فل لاک ڈاؤن ہے, لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ نے ایک ایڈوانس پلاننگ کے طور پہ, تو اس میں کی ورکرز کے تاکہ سپر اسٹور شوڈ کیپ رننگ, جو ڈیلیوری والے ہیں دے شوڈ کیپ رننگ, کچھ ایریاز مقرر کیے کہ ان کے لوگ جو ہیں ان کے بچے بھی اسکول جا سکتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے جو جابز جائیں گی تو 3 مہینے تک ان کو گورنمنٹ سیلریز دے گی اپنی جیب سے. تو جو اس کے اکنامک فال آؤٹ ہے, آپ نے ان کو بھوکا تو نہیں مارنا نا, 3 مہینے اندر بند ہیں, تو وہ گورنمنٹ اب اس کے لیے فنڈز چاہیے, پیسے کہیں سے آنے چاہیے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کو ڈیفنس کا بجٹ سمجھا جائے اور دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے؟ تو یہ میں سوال ہے آپ دونوں کی طرف. اکنامکس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنے ریسورسز پریورٹیز لسٹ بنانی ہے کہ آپ کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے, تو اس حساب سے آپ نے ریسورس لوکیشن کرنی ہے. تو نیچرلی اس وقت آپ کی ٹاپ پریورٹی کیا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے, جان کو بچانا ہے. اور جان اب اٹیک, وہ دشمن کا اٹیک بھی ہوتا ہے, ٹینک کے ذریعے اٹیک ہے, ایئر اٹیک ہے, اب یہ وائرس کے ذریعے اٹیک ہو گیا جیسے کہ آپ کی پوری آبادی کو خطرہ لاحق ہے جانوں کا. تو لبحالہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ ہم چاہے وہ جو بھی سیکٹر ہو, دوسرا سیکٹر ہو, وہاں سے ہم کٹنگ کر کے اس وقت ہم ہیلتھ پہ توجہ دیں. یہ بہت ضروری ہے. ری اپروپریشن, حکومتوں نے ری اپروپریشن ہمیشہ رکھا ہوتا ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ فائنینشیل رولز میں بھی ہے, دے کین ری اپروپریٹ. جی ڈاکٹر حیدر صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں مختصر, میں شاہ صاحب سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہیلتھ اس وقت, میں نے پہلے بھی اوپننگ اپنے سینٹینس میں کہا تھا کہ اس وقت ہیلتھ از دا بگیسٹ ایمرجنسی. جی, آپ سیکیورٹی ایمرجنسی کہیں, دیکھیے جہاں زندگی کا سوال ہو, جہاں ہماری لائف ایٹ اسٹیک ہو, وہاں باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں, کیونکہ ہمارا ہم پوری جدوجہد اس لیے کرتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزار سکیں. تو اگر ہم لوگ صحت مندی نہیں ہوں گے, بیمار ہوں گے, اور پھر ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر پائے یا ان کو رسپونڈ کر پائے. مسائل یہ ہے کہ ہم ایس او پیز بناتے ہیں, جیسے ہم نے مساجد کے لیے ایس او پیز بنائے, بڑے اچھے ایس او پیز تھے, لیکن کیا ان پہ عمل ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ساری چیزیں ترجیحی بنیادوں پر صحت کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے معاشی طور پہ, آپ ایس او پیز بنا کے اس کو امپلیمنٹ کیجئے, لیکن امپلیمنٹ تو ضرور کیجئے. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو آپ یو آر گوئنگ ٹوورڈ اے ڈیزاسٹر. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ از سپوز ٹو مینج ڈیزاسٹر, not create disaster by not implementing your SOPs. بہت خوب. اور اسی حوالے سے میں مزید یہ بات کروں گا کہ یہ خاص کر کرونا یا کوئی وبا جب آتی ہے تو اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, یہ کسی ادارے کو نہیں دیکھتی, اس کی لپیٹ میں پھر تمام آتے ہیں. تو جب یہ اگر مینج نہ ہوا اور ریسورس لوکیشن نہ کی گئی تو اس میں نہ یہ پھر دیکھے گی کہ یہ پولیس ہے, نہ یہ دیکھے گی کہ یہ ضلعی انتظامیہ ہے, نہ یہ دیکھے گی کہ یہ ایجوکیشن ہے, نہ یہ دیکھے گی کہ یہ فوج ہے, یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ FIA ہے, یہ نہ دیکھے گی کہ یہ مسجد ہے, یہ نہ دیکھے گی کہ یہ گرجا گھر ہے.
تو اس لیے سب سے زیادہ آپ فوقیت اسی کو دیں. جی بہت خوب. اور میرے خیال میں آخر میں مجھے آپ کی اس بات سے اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایڈگر پو کا امریکن پوئٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر، ان کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے ریڈ ماسک. جو ایک وبا آتی ہے اور بادشاہ جو ہے شہر سے دور اپنے لیے الگ محل بنا لیتا ہے اور وہاں محفل، تو ایسے میں وہ ماسک پہن کے کوئی اجنبی آتا ہے اور جب وہ ماسک اتارتا ہے تو وہ وہی وبا ہوتی ہے اور وہ اندر محل کے سب لوگوں کو ختم کر دیتے. تو اس میں کوئی بچاؤ نہیں ہے کہ اگر ابھی کوئی بڑا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو غریبوں، یہ ایک نئی ایسی عجیب بیماری آئی ہے کہ نہ غریب کو دیکھ رہی ہے اور نہ امیر کو دیکھ رہی ہے، نہ شاہ کو نہ گدھا کو. تو اس لیے صاحب وہ اس کا ایک شعر ہے جان ایلیا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی سے خطرہ ہے. سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے، یہ ذرا جان رکھنا چاہیے سب. جی بہت خوب. تو اس خوبصورت شعر پہ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.